دوستوں انتہائی اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹس، لیکن ان میں سے صرف دو بڑی ڈیولپمنٹ پر اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے۔ ایک، عمران خان کی لاہور سے آ کر اسلام آباد میں درجن بھر سے زائد پیشیاں بھری عدالت میں 9 مئی کا راز کیسے انہوں نے کھولا، اور پھر جی ایچ کیو کے لیے عام معافی کا بھی اعلان کر دیا۔ 3 ججز کل انتہائی اہم ترین فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، اس کی تفصیلات بھی بتائیں گے۔ سردست ہمارے پاس جو بڑی لیٹسٹ خبریں ہیں، تازہ ترین، اس میں عمران خان کا خطاب ہے معاشی سیمینار سے۔ سپریم کورٹ از خود نوٹس کیس کا تفصیلی فیصلہ بھی سامنے آ چکا ہے۔ کراچی میں میئر ڈپٹی میئر کا الیکشن اور تحریک انصاف کے اندر اختلافات، یہ خبریں اگلی ویڈیو کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں، کیونکہ سردست یہ معاملہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، جس میں عمران خان آج اسلام آباد پہنچے اور درجن بھر 11 کے قریب کیسز کے اندر ان کی ضمانتیں ہوئیں، اور جے آئی ٹی کے سامنے بیانات ریکارڈ۔ صبح 4 بجے کے وہ لاہور ضمانت پارک سے نکلے ہوئے ہیں جب یہ ویڈیو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ابھی تک واپس نہیں پہنچے۔ لیکن اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹ جی ایچ کیو کی معافی، 9 مئی کا راز، اس پر بات کرنا انتہائی از حد ضروری، کیونکہ آئندہ آنے والے 3 دن پاکستان میں سیاسی تبدیلیوں کے حوالے سے انتہائی اہم ہے۔ بیک گراؤنڈ کے لیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ لوگ جو کہ عمران خان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں کہ عمران خان عدالتوں کا سامنا نہیں کرتے یا وہ لاڈلے ہیں، ان کو یہ بتانا ہے کہ آج اس وقت جب میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو کر رہا ہوں، نواز شریف جو ہے وہ عدالتوں سے بھگوڑے مجرم ہیں، لندن کے اندر ہیں۔ آصف زرداری، ان کے کیسز آپ کے سامنے ہیں، وہ دبئی کے اندر ہیں۔ بلاول بھٹو، مریم نواز، ان کے حوالے سے تمام تر کیسز وہ آپ کے سامنے ہیں، ایک ورلڈ ٹور پر، دوسرا پاکستان ٹور پر۔ مولانا فضل الرحمان کے خلاف جب نیب نے کارروائی کرنے کو کہا تو کس طرح سے دھمکیاں دی گئی، وہ اس وقت ریکریشنل ٹور کے اوپر ہیں۔ جہانگیر خان ترین کے کیسز بھی آپ کے سامنے، لیکن وہ بھی لندن ٹور پر ہیں۔ یعنی ایک ایسے وقت کے اندر کہ جب پاکستان کے نام نہاد لیڈران کہلائے جانے والے یہ تمام سیاستدان مختلف جگہ پر سیر و تفریح کر رہے ہیں، عمران خان ایسے وقت کے اوپر تاریخ میں ایک ریکارڈ ساز شخصیت کے طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ 250 کے قریب کیسز، اور ہر ہفتے میں 2-3 بار ان کی اسلام آباد، لاہور اور دیگر عدالتوں کے اندر پیشیاں۔ میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو پہلے بھی کہہ چکا، میڈیا سیل کو، کہ اس حوالے سے تفصیلات جاری کی جائیں، کیونکہ نواز شریف اور مریم نواز بڑا کہا کرتے تھے کہ جناب ہم جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوتے رہے۔ عمران خان نے میرے خیال میں تمام تر جو ریکارڈ ہیں وہ توڑ دیے ہیں کسی بھی سیاستدان کے۔ اس حوالے سے فیکٹس اینڈ فگر جو ہیں وہ جاری کرنا چاہیے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو۔ عمران خان نے انتہائی اہم ترین گفتگو کی، غیر رسمی گفتگو تھی یہ عمران خان کی، جو انہوں نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کی۔ صحافی وہاں پر موجود، عمران خان کا بیانیہ چلانے سے منع کر دیا گیا۔ پاکستان کے ٹی وی چینلز، اخبارات کے اوپر عمران خان کے حوالے سے کوئی چیز رپورٹ نہیں ہو رہی، لیکن غیر ملکی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے عمران خان فرنٹ فٹ کے اوپر کھیل رہے ہیں، ایک ایسے ماحول کے اندر بھی جب ان کو سیاسی طور پر تنہا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ مجھے کہا جاتا ہے کہ میں شہباز شریف سے مذاکرات کی بجائے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی بات کیوں کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اصل طاقت اور فیصلہ سازی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے۔ حکمران جماعت جو ہے نون لیگ، وہ چاہے کہتی رہے کہ جناب شہباز شریف سے مذاکرات کریں، ان کے پاس ہے کیا؟ فیصلہ سازی تو ساری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے۔ اور ایک صحافی نے جب یہ سوال کیا کہ آصف علی زرداری نے کہا تھا کہ اکانومی کے چارٹر پر مل کر بیٹھنا ہوگا، جس پر عمران خان نے کہا کہ ان حکمرانوں کے پاس کچھ اختیار نہیں، ان کے پاس کیا بیٹھیں، اور سیاستدانوں نے خود مل کر ہی تو جمہوری دستاویزات پر دستخط کیے، آپ کیوں نہیں بات کرنا چاہتے؟ عمران خان سے یہ پوچھا گیا تو عمران خان نے کہا فیصلہ ساز تو وہ ہے نا۔ یعنی ایک عمران خان واحد حقیقت پسند لیڈر جو کہ ان تمام تر چیزوں کو مانتے ہیں، باقی تمام تر لوگ دعوے جو ہے اس قسم کے بے شمار کرتے ہیں ڈرائنگ رومز کے اندر، لیکن پھر جب بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں نہیں جناب وہاں پر اختیار نہیں۔ عمران خان نے کہا کہ ان کے ساتھ بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں سیاستدانوں کے۔ اور چارٹر آف ڈیموکریسی سے متعلق سوال جب عمران خان سے ہوا تو انہوں نے کہا اس وقت صورتحال مختلف ہے، اور اس مختلف صورتحال کے اندر جو ہے وہ مختلف حقائق اس وقت پاکستانی عوام کے سامنے ہیں۔ پھر سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے انہوں نے اہم ترین بات کی کہ میں چاہتا تو جنرل باجوہ کو ڈی نوٹیفائی کر سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ 3 مرتبہ کم سے کم ایسے موقع آئے جب جنرل باجوہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں انہیں ڈی نوٹیفائی کروں گا، لیکن میں نے انہیں ڈی نوٹیفائی نہیں کیا۔ بجٹ کے اوپر انہوں نے بات کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ ملک کی آمدنی بڑھانے کے علاوہ اس وقت کوئی حل نہیں، ملک کا انہوں نے دیوالیہ نکال دیا ہے۔ جو طاقتیں بیٹھی ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے باہر نکال کر کیا کر لیا؟ ملک کے لیے کیا یہی حل ہے؟ ملک کو کون اس دلدل سے نکالے گا؟ اگلا پلان کیا ہے آپ کا؟ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے کسی سے کوئی غداری نہیں کی، میرے ساتھ غداری ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا، یہ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، اور کہا میں باجوہ کو ڈی نوٹیفائی کر سکتا تھا، 3 دفعہ اسے خوف تھا کہ ڈی نوٹیفائی کروں گا۔ اس وقت بھی ان کو خوف ہے، انورٹڈ کاماز کے اندر انہوں نے کہا اس وقت بھی ان کو خوف ہے کہ میں بدلہ لوں گا، لیکن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں جنہوں نے تمام تر لوگوں کو معاف کر دیا تھا۔ یعنی عمران خان نے اشارہ کیا کہ ان کی جانب سے تو جناب جو ہے وہ اپنا ذات کے حوالے سے وہ کوئی بدلہ نہیں لیں گے۔ ان کے انتہائی قریبی ذرائع بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ ان کی جانب سے تمام ان لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان ہے جنہوں نے ان کے خلاف ان کی حکومت گرانے میں کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان کے لیے کسی کے ساتھ بھی مل کر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا جناب کہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان آئے گا تو بدلہ لے گا،
یہ میں کوٹ اینڈ کوٹ بتا رہا ہوں, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, انہوں نے سب کو معاف کر دیا, میں ذات کے لیے نہیں رول آف لا قائم کرنے کی کوشش کروں گا. اب یہی وہ معاملہ ہے, اس کو سمجھیں. ماضی میں جب جب عمران خان سے رابطے کیے گئے, شرائط ان کے سامنے رکھی گئی کہ فلاں 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 چیز کے اوپر, اس کے اوپر جو ہمارے پرانے سننے والے بات جانتے ہیں, کتنی مرتبہ ہم اس کے اوپر بات کر چکے کہ کون کون سی شرائط عمران خان کے سامنے رکھی گئی. عمران خان نے کہا کہ وہ تمام تر چیزیں بھولنے کے لیے, معاف کرنے کے لیے تیار ہے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا, لیکن پاکستانی عوام, آئین, قانون اور جمہوریت, پاکستانی عوام کے حقوق کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی سمجھوتا وہ نہیں کریں گے. عمران خان سے بار بار یہ کہا جاتا تھا کہ رجیم چینج آپریشن کے اوپر بات نہ کریں, ارشد شریف کے قتل کے اوپر بات نہ کریں, اسی طرح سے دیگر معاملات کے اوپر بات نہ کریں, خود پر ہونے والے قتلانہ حملے کے اوپر بات نہ کریں. عمران خان نے واضح کر دیا پہلے بھی اور آج ایک بار پھر انہوں نے ایک عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے یہ بات انہوں نے واضح کر دی. انہوں نے کہا جناب کہ میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں جو کچھ میری ذات کے ساتھ ہوا, لیکن میں باقی تمام چیزوں کے اوپر رول آف لا کے تحت فیصلہ کروں گا. 9 مئی کے حوالے سے بھی ان سے بات چیت کی گئی. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ان سے کیا گیا 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے, اور عمران خان نے اس وقت اہم ترین بات کی 9 مئی کے حوالے سے. جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیسے ہوا یہ واقعہ, کیا وہ اس کی مذمت کرتے ہیں, تو عمران خان نے واضح کر دیا کہ اس کی مذمت ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. انہوں نے کہا جس کو 9 مئی سے سب سے زیادہ فائدہ ہوا وہی ان واقعات میں ملوث تھا. یہ اہم ترین راز عمران خان نے کھولا بھری عدالت میں جب صحافیوں کی تعداد موجود تھی. انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کی بھرپور مذمت کر چکا ہوں, 9 مئی سے واقعات سے آخرکار کسی کو تو فائدہ ہوا ہے. یہ انہوں نے میڈیا سے گفتگو جو کی اس میں نے کہا کہ میری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں, جس کو 9 مئی سے سب سے زیادہ فائدہ ہوا وہی ان واقعات کے اندر ملوث تھا. انہوں نے کسی کا نام لیے بغیر کہا جس طرح کی کارروائیاں چل رہی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی پوچھ نہیں سکتا. ہمارے ملک میں ایک طبقہ قانون سے بالا تر ہے. خفیہ ہاتھوں کی طرف عمران خان نے اشارہ کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارا کارکن اب بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے, یاسمین راشد ہوں, اعجاز چودھری ہوں, میاں محمود رشید ہوں, سب ڈٹے ہوئے ہیں. اور انہوں نے کہا, عمران خان نے انکشاف کیا کہ میاں محمود رشید نے انہیں آ کر بتایا کہ ان کو ایجنسیوں کی جانب سے ٹارچر کیا گیا. اور ایک ایسے موقع کے اوپر کہ جب رانا ثناء اللہ کا یہ بیان سامنے آیا کہ سانحہ 9 مئی کے اوپر بات کرتے انہوں نے کہا کہ بات کالے بکروں کے صدقے سے ٹلنے والی نہیں. عمران خان کی گرفتاری کا پھر انہوں نے اندیا دیا اور کہا عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا. ایسے موقع کے اوپر نہ صرف عمران خان 9 مئی کے حوالے سے اہم ترین انکشافات پاکستانی عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کے لیے عام معافی کا اعلان بھی کر رہے ہیں جنہوں نے بقول ان کے نہ صرف ان کے خلاف سازش کی, ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی حکومت غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے گرا کر رجیم چینج آپریشن کیا. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی عدالتوں کے درمیان پیشیاں بھی جاری ہوتی رہیں. لگ بھگ 11-12 کے قریب کیسز کے اندر عمران خان کی ضمانتیں ہوئیں. اس کے بعد پھر عمران خان کی اسلام آباد پولیس کی GIT کے سامنے بھی پیشیاں تھیں. یعنی سابق وزیر اعظم ایک ایسے وقت کے اوپر کہ جبکہ باقی دیگر جتنی بھی سیاسی قیادت ہے, کوئی اس وقت کے جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہباز شریف صاحب جب عدالتیں بلاتی تھی تو کہا جاتا تھا میری کمر میں درد ہے جناب, ڈاکٹر نے مجھے ہلنے سے بھی منع کیا. اور آج کل ان کی ایسی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کے سامنے وائرل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ جن میں وہ کسی جگہ پر ٹینس کھیل رہے ہیں, کسی جگہ پر بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں, چھلانگیں لگا رہے ہیں, لیکن جب انہیں عدالت بلاتی ہیں تو پھر آگے سے وہ اپنی صحت کے حوالے سے جو کوئی نہ کوئی سرٹیفکیٹ ہے وہ جناب عدالتوں کے اندر جو ہے وہ جمع کرا دیتے ہیں. دوسری جانب ایک اور اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹ اور استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین کی جانب سے عہدیداران کا اعلان کیا گیا. انتہائی حیران کن ثابت ہوا یہ اعلان, کیونکہ عمران خان کے قریبی ساتھی جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑی, جن میں فواد چودھری ہیں, جن میں علی زیدی ہیں, جن میں عمران اسماعیل ہیں, دیگر کئی لوگ ہیں, ان کی جانب سے ذرائع کے مطابق کوئی بھی عہدہ لینے سے انکار کر دیا گیا ہے. اور جو عہدے سامنے آئے ہیں پیٹرن ان چیف جہانگیر خان ترین صاحب خود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جناب عبدالعلیم خان کو استحکام پاکستان پارٹی کا صدر مقرر کیا گیا ہے, جو کہ پہلے ہی جہانگیر خان ترین اور ان کا ایک علیحدہ سے گروپ تھا. اون چودھری کو ایڈیشنل سیکرٹری جنرل بنایا گیا ہے. صرف اور صرف عمران خان کی ایک قریبی شخصیت عامر کیانی کو استحکام پاکستان پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنایا گیا ہے. لیکن حیران کن طور پر لوگ سوال یہ پوچھ رہے ہیں, ہمارا بھی ان سے یہ سوال ہے کہ جناب یہ جو عہدیداران آپ نے اس سیاسی جماعت کے بنائے ہیں, کیا یہ عہدیداران اس سیاسی جماعت کے ایسے ہیں کہ یہ اپنی نشستیں بھی جیت سکیں, چاہے وہ جہانگیر ترین ہوں, چاہے وہ علیم خان ہوں, چاہے وہ اون چودھری ہوں یا عامر کیانی ہوں. یہ تمام تر تو صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ بینک اور عمران خان کے ووٹ بینک کی وجہ سے ماضی کے اندر یہ اگر کوئی الیکشن جیتے تو اسی وجہ سے جیتے, اس کے علاوہ کسی قسم کے ان کے کوئی چانسز نہیں ہیں انتخابات جیتنے کے. اور یقینی طور پر جب یہ انتخابات میں جائیں گے عمران خان کا ووٹ بینک ان کے پاس نہیں ہوگا, کسی سیاسی جماعت کا اگر ووٹ بینک ان کے پاس نہیں ہوگا تو استحکام پاکستان پارٹی کے نام پر تو ان کی ضمانتیں بھی ضبط ہو سکتی ہیں, ایسا کہنا ہے غیر جانبدار انتخابی مبصرین جتنے بھی ہیں ان کا. جہانگیر خان ترین صاحب لندن پہنچے ہیں اور وہاں پر یہ اطلاعات ہیں کہ نون لیگ کی قیادت نواز شریف سے جو ان کی ملاقاتیں ہیں وہ متوقع ہیں, اور مستقبل میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آصف زرداری, جہانگیر خان ترین اور نواز شریف ان کے پاس آپشن موجود ہیں. لیکن کل جاوید لطیف صاحب کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا تھا کہ وہ انتخابی اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جانب نہیں جا رہے.
लेकिन जहांगीर खान तरीन की मुलाकात का मकसद उनकी ये ख्वाहिश है, खुफियात उनके पीछे हैं। इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि मिलजुल कर 14-15 जो सियासी जमातें हैं वो इमरान खान का मुकाबला करें, क्योंकि आज के दिन तक ये तमाम तर जितने भी सर्वे हैं वो ये बताते हैं कि तमाम तर जितनी भी सियासी जमातें हैं वो मिलकर भी इमरान खान की मकबूलियत में इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती। एक तरफ जहां पर इमरान खान की मुज़ाकरात की दावत का मजाक उड़ाया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि ना आप देखिए इमरान खान मुज़ाकरात की भीख मांग रहे हैं, वहीं अब इस किस्म की खबरें भी आई हैं कि हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुज़ाकरात का फैसला किया है और पंजाब में एहतजाज के मामले पर TLP से मुज़ाकरात के इस फैसले में वज़ारत दाखिला जो वज़ीर दाखिला है राना सनाउल्लाह, उनकी सरबराही में कमेटी TLP से जो है वो मुज़ाकरात करेगी। यहाँ से आपको अच्छे तरीके से जो है वो इनकी तरजीहात का अंदाज़ा जो है वो लगाया जा सकता है। माजी में जब TLP आई थी उस वक्त भी नून लीग की हुकूमत थी 2017 के आसपास, उस वक्त क्या माहौल बना था, किसने मुज़ाकरात किए थे, उन मुज़ाकरात के अंदर से क्या निकला था, वो सब कुछ आपके सामने है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात की पेशकश का मजाक उड़ाना और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुज़ाकरात करने की ख्वाहिश का इज़हार करना कुछ और इंदिया जाहिर करता है, ना सिर्फ इस PDM की माफिया हुकूमत का बल्कि उन सहूलतकारों का, उन हैंडलर्स का भी जिनकी वजह से गुज़श्ता 14 माह के अंदर PDM की जो मौजूदा हुकूमत है वो जनाब इस वक्त जो है वो कायम है। इमरान खान इस वक्त फ्रंट फुट के ऊपर खेल रहे हैं और बड़ा ही वाज़े अंदाज में वो ये बात कर चुके हैं कि इलेक्शन करवाएं जनाब। हमारी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी सारे पुराने लोग आप हमसे लेंगे, आपको अगर कुछ मजीद लोग भी चाहिए तो वो भी हम आपको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मामलात को लेकर जाएं इलेक्शन की तरफ। अब ऐसे माहौल के अंदर ये तलात भी आ रही हैं, तफसीली फैसला जो असकुत नोटिस केस का आया वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन उसको अगली वीडियो में आपके सामने रखेंगे, क्योंकि इमरान खान का खिताब भी है और कराची के अंदर मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात का मामला भी है, जहां से खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वहां पर इख्तलाफात हैं। लेकिन ये तलात भी हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच उस मामले की समाअत करेगा जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नजरसानी दरखास्त जो है वो दायर की गई थी। इसी मामले के ऊपर जो उनका फैसला आया था, 3 रुकनी बेंच है। बेंच में जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में, और 4 अप्रैल का हुक्म था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पंजाब असम्बली के इंतखाबात 8 अक्टूबर तक मुलतवी करने के फैसले को कोर्ट ने गैर आईनी करार दिया था और 14 मई को नई तारीख इलेक्शन की मुकर्रर की थी। और फिर बाद अज़ां 3 मई को इलेक्शन कमीशन की जानिब से दायर की गई थी नजरसानी दरखास्त, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई थी कि वो इस मामले पर नजरसानी की दरखास्त पर फैसले तक 14 मई का जो फैसला है उसको मुअत्तल करें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का यह कहना था कि सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए, क्योंकि अदलिया के पास इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार नहीं है। इतलात है कि कल नजरसानी की इस दरखास्त के हवाले से अहम तरीन जो फैसला है वो किया जाएगा। माहौल इस वक्त मुल्क के अंदर यह है कि पाकिस्तान का आइन और कानून पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन ना करवाकर तोड़ा जा चुका है। मामलात अब जा रहे हैं कौमी असम्बली की मुद्दत की तकमील की जानिब, यानी बजट पेश किए जाने के बाद अब कमोबेश 60 दिन का वक्त है इस हुकूमत के पास, क्योंकि 13 अगस्त को वफाक के अंदर कौमी असम्बली की जो मुद्दत है वो होने जा रही है पूरी। और इसी माहौल के अंदर जब हमने अपनी गुज़श्ता वीडियो में बताया कि जो फैसला साजों की जानिब से ग्रीन सिग्नल भी दिया जा चुका है जो है वो कि इंतखाबात आप जुलाई के बाद यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर किसी भी महीने में कराए जो है वो करा सकते हैं। ऐसे माहौल के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जो कल की है समाअत 3 रुकनी बेंच की वो इंतहाई अहम तरीन करार दी जा रही है।